اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری یہ آج کی نشست پچھلی 3 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں بھی ہم تلاوت قرآن کے آداب بیان کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام اور اخلاص کو محبت کے ساتھ شب و روز قرآن کی تلاوت کا حکم فرمایا ہے۔ تلاوت قرآن سے قبل اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تلاوت کے آداب یہ ہیں: نمبر 1، طہارت و پاکیزگی۔ قرآن حکیم کو چھونے سے قبل باوضو ہونا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ جس طرح قرآن حکیم کی ظاہری جلد اور اوراق کو انسانی جسم کے ظاہر سے حالت طہارت کے علاوہ عدم طہارت سے محفوظ رکھا گیا ہے، اس طرح اس کے معنی کا باطن بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پردے میں رکھا گیا ہے۔ البتہ وہی دل اس تک پہنچ سکتا ہے جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک اور تعظیم و توقیر کے نور سے منور ہو۔ قرآن حکیم کا ایک ادب یہ ہے کہ اسے محبت و اخلاص، ذوق و شوق اور گریہ و زاری سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اس سے مطالبہ قرآن تک رسائی کے علاوہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے 2 آدمیوں کے متعلق پوچھا گیا کہ ان میں سے کون افضل ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی، اور دوسرے نے ایک رکعت میں صرف سورۃ البقرہ پڑھی، جبکہ ان کی بقیہ نماز یعنی ان کا قیام، رکوع اور سجود سب برابر تھے۔ انہوں نے فرمایا: وہ شخص افضل ہے جس نے صرف سورۃ البقرہ پڑھی، کیونکہ اس نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا: میں قرآن حکیم اتنی تیزی سے پڑھتا ہوں کہ 3 راتوں میں قرآن حکیم ختم کر لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا: اگر میں سورۃ البقرہ ایک رات میں پڑھوں اور اس میں غور و فکر کروں اور ترتیل سے اس کی تلاوت کروں تو اس طرح کا پڑھنا میرے نزدیک تمہارے پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ خوش آوازی اور سنوار کر پڑھنا آداب تلاوت میں سے ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندے کی آواز کو جو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے، اس مالک سے بھی زیادہ محبت سے سنتا ہے جو اپنی خوبصورت آواز والی کنیز کے گانے کی آواز سنتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اگر تم مجھے کل رات دیکھتے جب میں تمہارا قرآن پڑھنا سن رہا تھا تو بہت خوش ہوتے۔ بے شک تمہیں آل داؤد کی خوش الحانی سے حصہ ملا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو آدمی بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ صبح دم اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا غم بڑھ جاتا ہے اور فرحت کم ہو جاتی ہے، زیادہ روتا ہے اور کم ہنستا ہے، اس کی مشقت اور مصروفیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا آرام اور بیکاری
کم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن حکیم کو نغمگی والی خوبصورت مترنم آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری کیا رائے ہے اگر کسی کی آواز اچھی نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جہاں تک ممکن ہو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز ہے۔ جس طرح آرائش و زیبائش اور زیورات سے عورتوں کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح خوش آوازی بھی قرأت کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ اس روایت میں بھی خوش آوازی سے قرآن پڑھنے کی فضیلت اور ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ بعض روایت میں مقامات عذاب پر غم و حزن کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تلاوت کے وقت قرآن حکیم کی عظمت و رفعت کا خیال اپنے اوپر حاوی کر لینا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم فضل و کرم ہے کہ اس نے عرش مولا سے مخلوق کے دلوں میں اپنے کلام کا جلوہ نازل فرما دیا ہے، اور اس پر نظر و فکر کرنا کہ اللہ رب العزت کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے اپنے اس کلام کے معنی کو اپنی مخلوق کے دماغوں میں جگہ دی۔ شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ اپنی تصنیف قوت القلوب میں ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے لیے قرآن سے بھی زیادہ محبوب چیز کیا ہو سکتی ہے جس کا میرے دل میں خیال آئے، جبکہ قرآن ایک قوی اور متمکن ہونے والی صفت ہے۔ سلف صالحین میں سے بعض کی عادت تھی کہ جب تلاوت کرتے اور دل حاضر نہ ہوتا تو اس حصے کو دوبارہ پڑھتے، اور جب تسبیح کا ذکر پڑھتے یا تکبیر کا ذکر پڑھتے تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہتے، اور اگر دعا اور استغفار کا ذکر پڑھتے تو دعا کرتے اور استغفار کرتے، اور اگر کسی خوف اور امید والی چیز کا ذکر پڑھتے تو خوف سے پناہ مانگتے اور نعمت کا سوال کرتے، یہاں تک کہ وہ تلاوت کا حق ادا کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں ہے کہ وہ اس کی کما حقہ شان کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ تلاوت قرآن کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ پڑھنے والے کے دل پر رقت طاری ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ دوران تلاوت اہل گریہ پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، کچھ لوگ خوف سے روتے ہیں اور کچھ خوشی و مسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آنسو بہاتے ہیں۔ گریہ کی کل 3 اقسام ہیں، 1 گریہ خوف، 2 گریہ شوق اور 3 گریہ سرور۔ مریدوں کا گریہ شوق اور خوف پر مبنی ہے، اولیاء اللہ کا گریہ اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر مبنی ہے، عارف کامل کا مشاہدہ حق پر مبنی ہے، اور اہل حقیقت کا گریہ کشف و مشاہدہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا خاص مقام ہے۔ یہ اہل گریہ کے روحانی تصورات و کیفیات ہیں۔ گریہ زاری کی تمام اقسام میں سب سے اعلیٰ درجہ گریہ سرور کا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص طویل سفر کے بعد اپنے اہل و عیال کے پاس آئے اور بے انتہا خوشی سے اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ گریہ و زاری کا ایک اور درجہ بھی ہے جو نادر البیان ہے، کیونکہ اسے آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسے صرف وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس مقام تک پہنچ جائے یا اس پر بہت غور و فکر کرے۔
یہ گریہ وجدان ہے جو گریہ سرور سے مختلف ہے اور حق الیقین کے بعض مقامات پر نمودار ہوتا ہے۔ دنیا میں حق الیقین کے چند مقامات ایسے ہیں جہاں گریہ وجدان پایا جاتا ہے، کیونکہ حادث اور قدیم کے اختلاف و تصادم کی وجہ سے حادث کی طرف سے خدائے رحمان کے سطوت و عظمت اور رعب و جلال سے آنسوؤں کا بہاؤ ہوتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مختلف اجرام کے تصادم سے بادلوں سے پانی خطرات کی صورت میں ٹپکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو فنا کر کے مکروہات دنیا سے آزاد ہو کر انوار و تجلیات میں مستغرق ہو جاتا ہے، پھر ترقی کر کے مقام بقا پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر اگر اس کی ہستی لوٹ آئے تو اس کے ساتھ گریہ و زاری کے اقسام بھی لوٹ آتی ہے، یعنی جیسی صورتحال ہو ویسی ہی خوف و شوق کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ گریہ و زاری کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ اشک بار ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں آپ کو کیا پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ میں اسے دوسروں سے سنوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ تو مجھ سے فرمایا، رک جاؤ۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ سے آنسو رواں تھے۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو حیران کن بات دیکھی، اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر فرمایا، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ اشک فشانی یہاں تک بڑھی کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی اطلاع دینے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے توسل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جس نے اسے پڑھا اور اس میں غور و فکر نہ کیا۔ وہ آیت یہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک مکمل آیت تلاوت کی، جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک مکمل کیا۔ قرآن حکیم میں زجر و وعید کے بیان سے آہ و بکا کی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے، کیونکہ تلاوت کی حالت میں بندے کا دھیان دنیا و مافیہ سے کٹ کر تلاوت میں ہی لگا رہتا ہے۔ اس طرح وہ کلام اللہ میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس حالت میں ممکن ہے کہ اس کے دل پر معنی کا گزر ہو اور یہ رونا اور غم اس کے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک و صاف کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں،
بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے تو ان پر حالت گریہ غالب آ جاتی اور ان کی آواز دوران تلاوت بلند ہو جاتی اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ روتے روتے ان کی چیخ نکل جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں سن شعور کو پہنچی تو میں نے اپنے والدین کو اسی دین یعنی اسلام کو پابند دیکھا، اسلام کا پابند دیکھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام بلا تاخیر ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، وہ اسی میں نماز پڑھا کرتے اور اسی میں تلاوت فرماتے۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھتے اور تعجب کا اظہار کرتے۔ جب وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تو گریہ زاری سے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا اور انہیں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ ان کا اس سوچ سے قرآن حکیم کا پڑھنا قریش کے مشرک سرداروں کو مضطرب کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران تلاوت اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگ آپ کی عیادت کو آنے لگتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوراد و وظائف میں کسی آیت کی تلاوت کرتے جو آپ کو خوف زدہ کر دیتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے اور آہ و بکا کا وہ عالم ہوتا کہ گر پڑتے اور 1 یا 2 دن گھر میں پڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی جاتی اور لوگ آپ کو مریض گمان کرتے۔ حضرت عبداللہ بن شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے صبح کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی اور میں اس وقت آخری صف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی آیت بے شک میں اپنے دکھ اور غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین اس کا تسلسل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔